اسرائیل اور یو ایس نے مل کر ایران پر ایک میسو ملٹری اسٹرائک لانچ کیا۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ایپک فیوری۔ تقریباً 12 گھنٹے میں لگ بھگ 900 اسٹرائک ایران پر کی گئی۔ ٹارگٹس تھے نیوکلیئر فیسلٹیز، میزائل سسٹم اور ملٹری بیسز۔ یہ صرف ایک اٹیک نہیں تھا بلکہ ڈائریکٹ جنگ کی شروعات۔ ایران نے فوراً جواب دیا، 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز لانچ کیے گئے، صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں یو ایس کی بیسز اور امبیسیز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ صرف ایران ورسز اسرائیل نہیں تھا بلکہ پورے مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ بن گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اسرائیل نے کسی مسلم کنٹری کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ 1980s اسرائیل نے انڈیا کی مدد سے پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ اگر حملہ ہوتا یعنی KRM 1980s میں تو ظاہر ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو جاتا۔ یہاں یہ سوال آتا تو پھر کیسے پاکستان جو خود اکنامکلی طور پر اس وقت خود ایک اسٹرانگ کنٹری نہیں تھا، کیسے بنا وہ نیوکلیئر پاور؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ کولڈ وار کے ٹائم پہ کیا ہوا۔ سال 1956 امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہوور نے ایک پروگرام شروع کیا، ایٹمز فار پیس۔ This we shall do in the conviction that you will provide a great share of the wisdom which can bring to this world lasting peace for all nations and happiness and well-being for all men. آئیڈیا سمپل تھا، کنٹریز کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دو لیکن فار پیسفل یوز۔ اسی پروگرام کے تھرو پاکستان نے بنایا پاکستان ایٹامک انرجی مشن۔ پاکستان نے اپنے 37 سائنٹسٹ کو فوراً بھیجا اور یو ایس کی مدد سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کی۔ سال 1960 پاکستان نے لاہور میں اپنا پہلا ریسرچ سینٹر بنایا۔ ٹھیک 2 سال بعد سال 1962 پاکستان نے اسلام آباد کے قریب اپنا نیوکلیئر پلانٹ لگایا۔ سال 1965 پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد یو ایس جو اس وقت پاکستان کا مین ویپن سپلائر تھا، واشنگٹن نے پاکستان پر آرمز بین لگایا کیونکہ پاکستان نے یو ایس میڈ ویپنز انڈیا کے خلاف جنگ میں استعمال کیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب پاکستان کو ریئلائز ہوا کہ وہ امریکہ پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ اگر انڈیا بم بنائے گا تو پاکستان بھی بم بنائے گا، چاہے ہمیں گھاسی کی بنائے۔ It would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. ابھی پاکستان کے سامنے 2 مسئلے ہیں، ایک ایلائی ڈھونڈنا، 2 پاکستان کیسے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرے۔ سال 1971 پاکستان کا ایسٹرن ونگ جو آج کا بنگلہ دیش ہے پاکستان سے الگ ہو گیا۔ سال 1972 ملتان میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ذوالفقار علی بھٹو، سائنٹسٹ اور آفیشل کے بیچ، جس میں یہ طے ہوا کہ پاکستان اپنا ایٹم بم بنائے گا اور ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کا نام تھا پروجیکٹ 706، پاکستان کا اپنا مین ہیٹن پروجیکٹ۔ There's a phenomenon called the never again when states and society go through a process. Never again are we going to face humiliation. And this is almost the history of almost all the countries in the nuclear age, the first nuclear age. I mean, Soviet Union said we're not going to be humiliated by the Nazis the way they did. India was humiliated by China, so they said never again we're going to be like that. So you can see that there is a chain reaction of every country feeling that if you humiliate, give you humiliation and sort of a sense of isolationism, and then there's a national pride associated. اور یہاں سے ہوتی ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی اصلی شروعات۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests
کہ نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ گھاس اگے گی, نہ چڑیاں چہکے گی, آپ نے دھماکہ کیا, ہم دھماکہ کرنے جا رہے ہیں. اکنامک پریشر تھے, دے ور ناٹ ریلیونٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیں کسی نہ کسی سے گزارا کرنا تھا کیونکہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہمارے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی. سال 1970 انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ڈیوائس ٹیسٹ کیا جس کو نام دیا گیا اسمائلنگ بھوتا, جو کہ انڈیا نے یو ایس اور یو ایس ایس آر کی ٹیکنالوجی سے بنایا. اسی سال 1974 ذوالفقار علی بھٹو کو, جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, ایک لیٹر رسیو ہوا نیدرلینڈ سے. ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا جو ایک سائنٹسٹ تھے اور اس وقت نیدرلینڈ میں یورینکو نام کی کمپنی میں کام کر رہے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی سروسز دینے کا کہا. اسی سال 1974 ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان آئے اور اپنے ساتھ لے کے آئے نیوکلیئر ڈیزائن. Turning point of Pakistan nuclear weapon history. After the India's test that happened in 74, every effort was made to stop the Pakistan from getting into any reprocessing facility or any technological element. So it was at that time when Dr. Abdul Qadir Khan, working in Netherlands on centrifuge plant, he sent a letter to Zulfikar Ali Bhutto that he would be able to help through a different route, which is called the highly enriched uranium route, by enriching uranium-235 over 90% to create. He thought that that is the route that you could actually do. ڈاکٹر عبد القدیر نے یورپ میں بہت سی فرنٹ کمپنیز بنائی اور نیوکلیئر اکوپمنٹ حاصل کی. ان میں سے ایک کمپنی جو بٹر کمپنی کے نام سے رجسٹر. سال 1977 ضیاء الحق کو کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا دیا گیا. واشنگٹن نے پاکستان پر اور سینکشن لگا دیے لیکن نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو رہا. سال 1979 برٹش انٹیلیجنس جرمن میڈیا نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ایکسپوز کیا لیکن یو ایس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ یو ایس کو پاکستان کی ضرورت تھی. سوویت یونین جو اس وقت افغانستان میں داخل ہو چکی تھی اور ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کو ہٹا دیا گیا تھا جو کہ اس وقت امریکہ کے allied. Best of all worlds. You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. اسی سال 1979 CIA کو خبر ملی کہ اسرائیل پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر ایئر اسٹرائک کرنے کا پلان بنا رہا ہے لیکن وہ پلان جو کہ بعد میں میٹیریلائز نہیں ہوا. سال 1980 تک پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بنا لیا تھا لیکن پاکستان نے اس کو کبھی پبلک نہیں کیا کیونکہ پاکستان کو اس وقت واشنگٹن سے ایڈ مل رہی ہے اور اگر پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ کرتا یا پاکستان کہتا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے تو پاکستان پر سیکشن لگ سکتی. اسی لیے ضیاء الحق کنٹینیو طور پر ڈینائی کرتے رہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. Yes, it's false. Totally false. When Pakistan does not have the intention or the urgent desire to have a nuclear device, why should we have such things? سال 1983 پاکستان نے خود پبلک کیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پھر سے پروگرام بنایا اور ایک آپریشن لانچ کیا جس آپریشن کا نام تھا آپریشن بہوتا. اس پر اس وقت انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے سائن کر دیے لیکن بعد میں کینسل کر دیے. سال 1986 اور 87 تک پاکستان کے بارڈرز پر جنگ کا ماحول رہا. A war would be triggered, a crisis would be triggered, and if the crisis turns into a sort of a kinetic action war, the same plan of Jaguars, etc., hugging the terrain, flying low to escape the radar, and strike out and anywhere between 3 to 5 minutes. اور پھر آیا سال 1998 11 مئی کو انڈیا نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف اور پاکستان انٹیلیجنس نے جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو پاکستان کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا ابھی ضروری ہے. It will change the constellation of power here and it will pose a very grave danger to the peace of the world. تو ٹھیک 17 دن بعد 28 مئی 1998 پاکستان نے چاگی کے مقام پر اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ وی آر نیوکلیئر پاور. پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے بعد میں بتایا
पाकिस्तान में उस वक्त सुबह थी और यूएस में रात थी। बाद में नवाज शरीफ ने बताया कि उस रात, जो कि अमेरिका में उस टाइम रात थी और पाकिस्तान में सुबह थी, यूएस प्रेसिडेंट हेनरी क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन किया और कहा कि आप ये टेस्ट ना करें, नहीं तो आप पर बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे। पहले उन्होंने नवाज शरीफ से पोलाइटली बात की, और यहाँ मैं नवाज शरीफ को कोट करूंगा, उन्होंने बताया कि $5 बिलियन की ऑफर की, तो हम पाकिस्तान में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, और बाद में सैंक्शन का भी बोला, जिसमें नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप 17 दिन पहले ना तो आप इंडिया को रोक सके न्यूक्लियर टेस्ट करने से, और ना ही आप उन पर कुछ सैंक्शन लगा सके। बाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इल्जाम लगे कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया, ईरान और दूसरे कंट्रीज को न्यूक्लियर डिजाइन बेचे। बाद में मुशर्रफ गवर्नमेंट ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को हाउस अरेस्ट कर दिया। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. और 2007 में मुशर्रफ के जाने के बाद उन पर सब इल्जामात को खत्म किया गया। इसराइल जो आज ईरान के साथ करना चाह रहा है, या जो उस वक्त पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था, उस सब के पीछे एक कॉन्फ्रेंस थी जो हुई साल 1974 पाकिस्तान में, क्योंकि इसराइल को लगा था कि अगर एक मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया वो सबको दे देगा और सब इस्तेमाल इसराइल पर। तो सिंपल बात यह है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सर्वाइवल की कहानी। आज ईरान, इसराइल और यूएस जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। हमें समझना चाहिए न्यूक्लियर पावर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।